کالے کپڑے پہننا، جی جی، اور کالے کپڑے پہن کر عزاداری کرنا، امام حسین علیہ السلام پر گریہ و بکا کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ میرے سامنے کتاب المحاسن ہے، یعنی ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی، جن کا انتقال 274 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ کتاب اس کی حدیث نمبر ہے 1568۔ اس کی بھی سند ٹھیک ہے، سلسلہ سند پورا موجود ہے، اور از لحاظ سند بھی روایت ٹھیک ہے۔ عمر بن علی بن حسین سے روایت ہے کہ لما قتل الحسین بن علی، جس دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے، شہید ہوئے، لبسنا نساء بنی ہاشم السوادا والمسوح، تو سیدزادیوں نے جب امام حسین قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو سیدزادیوں نے کالا لباس زیب تن کیا، لبسنا نساء بنی ہاشم السوادا والمسوح، یعنی وہ کھردرا لباس، کالا لباس زیب تن کیا۔ وَكُنَّ لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ، یعنی وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف ہو گئی، نہ ان کو گرمی محسوس ہوتی تھی اور نہ ان کو سردی محسوس ہوتی تھی، یعنی نہ انہوں نے سردی کی شکایت کی کہ آج سردی ہے، اور نہ ہی انہوں نے گرمی کی شکایت کی، یعنی اتنی وہ غمگین تھیں امام کی شہادت میں، اتنی وہ غم میں ڈوبی ہوئی تھیں کہ ان کو نہ گرمی محسوس ہو رہی تھی اور نہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وَقَانَ علی بن الحسین علیہ السلام یعمل لَهُنَّ الطعام للماتم، یعنی ایک امام، حضرت امام زین العابدین، ہمارے چوتھے امام، امام سجاد، ان کے کھانے کا بندوبست کر رہے تھے، یعنی لنگر کا بندوبست کر رہے تھے، یہ ہے نا جی۔ وَقَانَ علی بن الحسین یعمل لَهُنَّ الطعام للماتم، ماتمدار خواتین کی کہ لنگر کا بندوبست، یعنی ان کے کھانے کا بندوبست کون کر رہے تھے؟ امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام۔ لہٰذا عزاداروں کے کھانے کا بندوبست کرنا اور عزاداری میں مصروف ہونا، اور ایسا غم میں ڈوب جائیں کہ ان کو نہ سردی محسوس ہو اور نہ گرمی محسوس ہو، تو یہ امام ہے، یہ کیا ہے؟ اور جو ان کا لنگر تیار کرتے ہیں، جو ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، یہ کن کی سنت ہے؟ امام زین العابدین کی سنت ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کا ان عزادار سیدزادیوں کے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے وہ ماتمداری کر رہی تھیں، کالے کپڑے بھی انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ حدیث تقریری، کہ معصوم کے سامنے کام ہو رہا ہو اور وہ منع نہ کریں، وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام معصوم سے یہ ثابت ہے، ثابت ہے یہ بات کہ اگر وہ شریعت میں ناجائز ہوتا وہ نہ کرنے دیتے تو امام زین العابدین منع کرتے کہ آپ نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں، آپ ماتمداری کیوں کر رہی ہیں، کیوں پیٹ رہی ہیں، صبر کرو، بلکہ ان کے لیے کھانا بھی تیار کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا دے رہے ہیں۔ تو یہ عزاداری امام زین العابدین علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور سیدزادیوں جو کربلا میں موجود تھیں ان کی عزاداری کرنا اور کالے کپڑے زیب تن کرنا، یہ بھی سنت ہے۔
جناب زینب کی، جناب ام کلثوم کی، جی سنت ہوگی، اور جناب سید سجاد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی سنت قرار پاتی ہے۔ یہ المحاسن ہے، محاسن برقی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی صفحہ نمبر 206 ہے، صفحہ نمبر 206 ہے، اور ایک ہی یہ جلد ہے، اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے عربی میں۔ اس کے بعد ہے، کہتے ہیں جی کہ آپ جزا فضا کرتے ہیں، یعنی جزا کرنا تو گناہ ہے، جرم ہے۔ حالانکہ اس کے متعلق حوالہ جات تو بہت سارے ہیں، وہ میں غار ثور والا حوالہ نہیں دیتا کہ جہاں غار ثور والا کہ جس میں حضرت ابو بکر نے جزا فضا کیا تھا، گریا کیا تھا، ہاں جی، جزا کے الفاظ ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر میں کہ انہوں نے جزا فضا کیا، یعنی جزا کیا، جزا کے الفاظ ہیں۔ تو یہ میرے سامنے کامل الزیارات ہے ابن قولوی کی، اس میں صحیح و سند روایت موجود ہے کہ اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ یہ صفحہ نمبر 122 ہے اور باب نمبر 17 ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، اور شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کے بارے میں، کہ فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل اتا رسول اللہ والحسین یلعب بین یدیہ فاخبرہ ان امتہ ستقتلہ قال فجازع رسول اللہ، یعنی جبرائیل نے جب امام حسین علیہ السلام حضور کے سامنے کھیل رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر آئے کہ ان قریب تیری امت آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی۔ تو پیغمبر گرامی قدر نے فجازع رسول اللہ، فجازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر گرامی قدر نے جزا کیا، روئے ہیں، جزا کیا ہے۔ فقال الا اریک التربۃ التی یقتل فیہا، یہ پوری روایت موجود ہے، اور عام سنی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جبریل نے اسی وقت وہ کربلا کی جو خاک ہے وہ بھی حضور کے حوالے کی، اور کہا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین جو ہے وہ درجہ شہادت پر فائز ہو چکے۔ تو پیغمبر گرامی قدر نے بھی جزا کیا ہے حسین پر، اور حضور نبی کریم تو اپنی زندگی میں حسین پر روئے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ جب جبریل نے خبر دی کہ تیری امت ان کو بے دردی سے قتل کرے گی، تو یہ الفاظ ہیں، یہ میرے سامنے مسند عبد بن حمید ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 200۔ یہ اہل تسنن کی، جی یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، یہ وہ دوسری ہے اس میں، کہ جب جبرائیل نے، یہ جلد نمبر 3 ہے، مسند عبد بن حمید، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی، صفحہ نمبر ہے 385، صفحہ نمبر 385 ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ حدیث نمبر ہے 1534، صفحہ نمبر 385 ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے گود میں کھیل رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اچانک حضور کے رونے کی آواز سنی، یعنی حضور بلند آواز سے روئے۔ کہتی ہیں قالت فسمعت نہیب رسول اللہ، تو حضور کی یعنی بلند آواز سے رونے کی میں نے آواز سنی، تو میں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آئے ہیں اور امام حسین میری گود میں
بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل نے یہ خبر دی کہ تیری امت ان کو بے دردی سے شہید کر دے گی. تو امام تو حضور نبی